السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نیلم اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پیزا میں نے بنایا تھا اور بہت ہی یمی بنی تھی یہ، اور اتنی ایزی طریقے سے بنی تھی نا کہ آپ اگر بناؤ گے تو آپ انجوائے کرو گے اور مزہ ہی آ جائے گا آپ کو یہ کھانے میں۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی سافٹ، بہت ہی ایزی، بہت ہی یمی بنی تھی یہ۔ تو اس ریسیپی کو اینڈ تک واچ کریں، ایک ایک سٹیپ فالو کریں، ایک ایک چیز فالو کریں، تبھی ریسیپی اچھی بنے گی اور بہت ہی زبردست بنے گی۔ تو میرے ساتھ رہیں اور اینڈ تک واچ۔ اچھا جی، بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے لے لیا تھا ایک ہاف گلاس، اس میں ہاٹ گرم پانی کا لے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ گرم پانی، نارمل پانی نہیں لینا ہم نے، بالکل ہاٹ اور ابلتا ہوا پانی، ٹھیک ہے۔ ہاٹ گرم پانی لے لیا تھا میں نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون آف شوگر، 2 ٹیبل اسپون میں چینی کی ڈالوں گی، اور ایک فل ساشے جو ہوتا ہے ایسٹ کا، وہ میں ڈال دوں گی، فل ایک ساشے فل، ٹھیک ہے، وہ ایسٹ کا ڈال دیں گے۔ اور اس کو ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم رکھیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اچھا، یہ میں نے گلاس گل گئی تھی، میں نے چھوٹا لے لیا تھا، اور میں اس کو کنورٹ کر دوں گی ایک باؤل میں، کیونکہ یہ نا پھول جائے گا اور یہ اوپر تک آ جائے گا۔ تو میں اس کو شفٹ کر لوں گی ایک باؤل میں۔ آپ پہلے سے باؤل میں رکھ دیں، ہاف گلاس پانی کا ڈالیں اور 2 ٹیبل اسپون چینی کا ڈالیں اور ایک فل ساشے ایسٹ کا ڈالیں، مکس کر کے اس کو میں سائڈ پہ رکھ دوں گی۔ اچھا جی، سیکنڈ سٹیپ پہ آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ کے لیے ہم نے آدھا کلو میدا لے کے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک باؤل میں ایک انڈا اور جو ہے نا ایک انڈا اور ہاف کپ میں دودھ ڈال دوں گی، اس کو اچھے سے مکس کروں گی۔ تو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا ویڈیو کو تھوڑی سی مطلب اسپیڈ دے دی ہے، اور تاکہ آپ لوگ کو صحیح اسٹیپ فالو ہی کریں گے آپ، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک انڈا، ہاف گلاس دودھ، ان کو مکس کر لیں گے، اور آدھا کلو میدے میں ڈال دیا میں نے اس کو، اچھے سے اس کو میں مکس کروں گی۔ اور جو ایسٹ ہے نا، یہ دیکھیں ایسٹ کتنا اچھا پھول گیا، اس کو میں ڈال دوں گی۔ اس کو ڈالنے کے ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی، اور اچھے سے مکس کر کے نا جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں اس طرح سے آٹا گوندھ لینا ہے اور اچھے سے رب کرنا ہے اس کو۔ آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو پانی ڈالنا چاہیے تو ذرا سا آپ ڈال دیں، ٹھیک ہے، پر میں نے پانی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی، کیونکہ ہمیں ایسٹ کے جو اسمیل اور ایسٹ کا فلیور اس میں ختم کرنا ہے، اچھے سے گوندنا ہے اس کو، اچھے سے گوندنا ہے اس کو۔ یہ جتنا آپ اچھے سے گوندیں گے نا، یہ نیٹ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے اسٹیکینس ہوگی، اور وہ جتنا اچھا گوندیں گے یہ نیٹ ہوتا جائے گا۔ پھر میں نے اس میں 2 ٹیبل اسپون میں نے گھی کا ڈال دیا تھا، آئل بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے گھی ڈال دیا۔ گھی اگر آپ کے پاس ہے کوئی سا بھی کوکنگ گھی تو آپ وہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے، اچھے سے اس کو گھومتے رہیں گے، اور جتنا اچھا گھوندیں گے نا یہ نیٹ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے پہلے گھوند کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، پھر اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو بھی ہم رکھ دیں گے سائڈ پہ، اور اس کے بعد ہم اپنی فلنگ اسٹارٹ کریں گے۔ آپ نے ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو بھائی کیوں نہیں کیا؟ پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ میں نے اس ڈو کو بنا کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے 15 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد میں اپنے میرینیشن بناؤں گی۔ میرینیشن کے لیے میں نے چکن لے لیا تھا، چکن کو میں نے جو ہے نا ½ kg چکن لی تھی، اس کو چھوٹے کیوبس میں کاٹ دیا تھا، اور اس میں ڈالوں گی تھوڑے سے ہری پیاز ڈال دوں گی، ٹھیک ہے، 1 کپ ہری پیاز ڈالوں گی، اور اس کے ساتھ میں سارے اسپائسز ڈالوں گی۔ آپ کو جو مطلب ویجیٹیبل ایڈ کرنا ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں، پر میں نے صرف ہری پیاز ایڈ کیے، تو ہری پیاز کو میں ایڈ کر لوں گی۔ اس کے ساتھ اسپائسز ڈال دوں گی۔ اس اسپائسز میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پاؤڈر، ٹھیک ہے، آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ادرک لہسن پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون۔ اچھا، پھر اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی مرچیں 1 ٹیبل اسپون، اور بلیک پیپر 1 ٹیبل اسپون، اور لال مرچوں کا پاؤڈر ½ ٹیبل اسپون، اور چلی گارلک ساس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون، اور اس میں ڈالوں گی سویا ساس 1 ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے۔ نمک حسب ذائقہ آپ ڈالیں، کیونکہ ہم نمک زیادہ نہیں ڈالیں گے، ہم نے سویا ساس بھی ڈالا ہے اس میں۔ اور چکن کیوب ہے تو چکن کیوب ایڈ کر لیں، چکن کیوب نہیں ہے تو پھر آپ چکن اسٹاک بھی ڈال سکتے ہیں، چکن پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، نہیں ہے تو ٹوٹلی آپشنل ہے، آپ اسکپ بھی کر سکتے ہو۔ بس یہی میری میرینیشن ہے۔ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی، اور مکس کرنے کے ساتھ اس کو میں اپنی ڈو تیار ہو گئی ہے میری، تو میں میرینیشن کو سائڈ پہ رکھتی ہوں، اور ڈو کو میں نے اچھے سے پلیٹ میں بیل لیا تھا۔ نہ زیادہ پتلا بیلنا ہے آپ کو، نہ زیادہ موٹا بیلنا ہے، ٹھیک ہے۔
بیلنے کے بعد میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیزا سوس ہو، آپ پیزا سوس بھی نہیں ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی، آپ چلی گارلک سوس آپ کے پاس ہوگا نا تو آپ وہ چلی گارلک سوس آپ اوپر سے ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ مایونیز اگر چاہتے ہیں کریمی اسٹرکچر چاہتے ہیں تو آپ مایونیز ایڈ کر لیں۔ میں تھوڑا سا کریمی چاہوں گی، اور سائڈ ڈش کو آپ پلیز اوائڈ کریں۔ تو مجھے جلدی بنانا تھا کیونکہ افطاری کا ٹائم تھا، تو میں نے مایونیز ڈال دی، مایونیز کو میں نے اچھے سے مطلب وہ کر دیا تھا۔ اور میں ایک اسٹیپ آپ کو بتانا بھول گئی تھی، بیلنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس میں آپ نے اسکوائر چھوٹے چھوٹے نا کٹنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی اپنے میرینیشن، جو میں نے میرینیشن تیار کی تھی وہ ساری میں اس میں ڈال دوں گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر اوپر سے گارنشنگ کے لیے پیاز ہو تو آپ وہ ڈال دیں، نہیں ہے تو آپ صرف سمپلی شملہ مرچ گول کٹ کر کے وہ ڈال دیں۔ میں نے سمپلی شملہ مرچ گول کٹ کے وہ ڈال دی تھی، اور ڈیکوریٹ آپ اپنے اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ اس طرح سے کر لیا تھا۔ اور دا مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ چیز، اب اس میں ہم چیز فلیور، چیز اسٹرکچر کیسے لائیں گے بھائی، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ یونیک پیزا ہے، تو اس میں چیز نہیں ڈلے گی، اس میں میں نے ایک چیز ڈالنی ہے، وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ میں نے ساری شملہ مرچ اس طرح سے سائڈوں میں لگا لیا تھا، پیاز میں نے نہیں لگائی کیونکہ میرے بچے اوائڈ کرتے ہیں پیاز، تو میں نے وہ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے۔ شملہ مرچ ڈالنے میں اب یہ دا مین پوائنٹ ہے انڈا، اوکے، ایگ۔ میں نے 2 عدد انڈے لے لیے تھے، وہ میں اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دوں گی، اور یہ انڈا ہی اتنا زبردست کلر آئے گا اور اتنا زبردست ہوگا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ چیز اس میں آپ نے ڈالی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ میرا پیزا ڈن ہو گیا، بہت زبردست لگ رہا ہے، یمی لگ رہا ہے لک میں۔ اور میں اس کو میں یہ پتیلے میں بناؤں گی، پتیلا میرا پہلے سے 20 منٹ کے لیے پری ہیٹڈ ہے، اس میں یہ ڈال دوں گی اور 15 منٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی، اور پکانے کے بعد اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں نیچے سے کتنی زبردست یہ پک گئی ہے، اور اوپر سے بھی یہ لک وائز بہت ہی زبردست اچھا جی۔ تو دیکھیں یہ کتنا زبردست پیزا بن گیا، اور آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ اتنی زبردست طریقے سے کٹنگ ہو گئی تھی، سافٹ بنا تھا بہت اس کا ڈو، اور بہت ہی یمی تھا یہ، اور بہت ہی زبردست اور ڈیلیشیس تھا۔ آپ کو اگر اندازہ ہو تو یہ ایک ٹائم میں یہ بیکری میں بھی ملتا تھا، اور بیکری میں مطلب بکتا تھا اس طرح کا پیزا، بہت زبردست ہے۔ آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں، اور انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی کچھ ایزی اور انٹرسٹنگ ریسیپی کے ساتھ، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔